میں طلال چوئی صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ۔ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو اے جے کے کی حکومت کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، ہم ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہر قسم کی سپورٹ قانون کی عملداری کے لیے اور امن و امان کے لیے، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اس وقت کشمیریوں کا جو حق ہے ووٹ کا، فیصلہ کرنے کا، اس کے لیے جو بھی انہیں چاہیے ہوگی ہماری طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، وہ تمام سپورٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اے جے کے کی حکومت کو، کیونکہ ایک تحریک ہے جو کشمیر اور کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے فیصلہ کرنے کا، ووٹ دے کے اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا، ووٹ دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا، اس کو روکنے کی تحریک، پرتشدد تحریک، جس میں بہت سارے عناصر شامل ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی، ایک وہ ہے وہ چند چھوٹے سے ایک علاقے میں، اور دوسری سائڈ پر وہ کشمیریوں کا حق کہ وہ اپنے ووٹ سے حکومت بنائیں، اپنے ووٹ سے وہ فیصلے کریں، اپنے فیصلے وہ خود کریں۔ آزاد کشمیر کی حکومت اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو کر رہی ہے کوشش، اور اس کے لیے وفاقی حکومت ہر طرح سے انہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی عملی طور پہ۔ یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ یہ تحریک حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ حقوق چھیننے کی تحریک ہے۔ کیا ووٹ کا حق دینا بہتر ہے یا ووٹ کا حق چھیننا؟ ایسے لوگ جن کے 38 مطالبات تھے اور ان میں سے 37 تسلیم کر لیے گئے، اور ان 37 کے لیے پاکستان میں تمام صوبوں سے بڑھ کے پاکستان کی حکومت نے جو امداد، جو ان فیصلوں کی روشنی میں ہر قسم کی امداد آزاد کشمیر کی حکومت کو فراہم کی، جس میں آٹا، بجلی اور اسی طرح ڈیولپمنٹ، سکول، کالجز، ہر طرح کی وہ چیزیں جو مطالبات میں شامل تھی، اس کے پر عمل شروع کر دیا، یعنی 38 میں سے 37 نکات پہ عمل شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود اس تحریک کی جو ٹائمنگ تھی وہ دیکھنے والی ہے۔ سب سے پہلی کوشش کی گئی کہ آزاد کشمیر میں شیڈول نہ آ سکے الیکشنز کا، تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا جا سکے اور بین الاقوامی یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ لوگ جو کہ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ کا حق چھینا ہے۔ سب سے پہلی کوشش کی گئی۔ جب وہ ناکام ہوئی کوشش تو اس کے بعد پھر کبھی لانگ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی کشمیر اور حکومت کو بالکل جیم کر دیں گے۔ جب وہ بھی نہ کر سکے اور پھر ان کی آخری یہ امید تھی کہ میرپور کا الیکشن جو کہ پہلا فیز تھا، جو کہ ٹیسٹ کیس تھا، کہ اس میں عوام نہیں نکلیں گے، عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کی بات کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بڑی تعداد میں ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، پاکستان اور کشمیر کی قیادت گلی گلی، محلے محلے وہاں پر کنونسنگ کر رہی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ڈے پر جس طرح لوگ نکلے، اسی وقت جب الیکشن ڈے پر لوگ نکل کر پولنگ سٹیشنوں پر گئے، جب پولنگ سٹیشنوں پہ رش بڑھا، اسی وقت ہی یہ ہنگامہ کیوں ہوا؟ اسی وقت یہ سارا کچھ، یہ احتجاج، پرتشدد احتجاج کیوں بنا؟ کیوں؟ کیا اس بات سے نظر ہٹانی تھی بین الاقوامی طور پہ کہ وہاں ایک پرامن الیکشن، لوگ کشمیری اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں، اس سے نظر ہٹا کر اس طرف لے کر جانی تھی؟ کیونکہ بہت دیر سے یہ احتجاج جاری تھا، یہ دھرنا جاری تھا، یہ گاہے بگاہے کبھی چند لوگ ہوتے تھے، کبھی چند 100 لوگ ہوتے تھے، پرامن تھا، انتظامیہ ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی، کسی قسم کا تشدد نہیں تھا، کسی نے سوچا نہیں تھا، کیونکہ لیکن یہ سب کچھ الیکشن ڈے پر، الیکشن جب گہما گہمی جاری تھی، اس کے پولنگ سٹیشن بھرے ہوئے تھے، اس کے بعد ہوا۔